وہ اس کے لبوں سے سانسیں گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس سے بیڈ پر پٹک گیا۔ اس کا خوبصورت سفید گورا جسم دیکھ کر وہ پاگل ہونے لگا۔ آج تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، میری جان، اس پل کے لیے برسوں تڑپا ہوں میں، وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے بولا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ اس نے اس عرصے میں اپنے اندر کی آگ کو باہر آنے سے کیسے روکا تھا، لیکن آج وہ اپنی یہ آگ بجھانے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ساروی پر قابض شدتیں لٹاتا، وہ اس کے تاثرات دیکھ شرم سے پیچھے کو کھس گئی، مگر کبیر پاشا نے اس کو دونوں ٹانگوں سے پکڑا اور جھٹکے سے قریب کھینچا اور ایک ہی جھٹکے سے اس کی ڈوریاں کھولیں۔ کندھے کی کنائٹی اس کے سینے تک آ گئی اور اگلے ہی پل وہ اسے الٹا کر دانتوں سے اس کی کمر پر سے ڈوریاں کھولنے لگا، جس پر ساروی کی سسکیاں بلند ہوئی، اور پھر وہ اگلے ہی پل نائٹی کو اس کے جسم سے الگ کر چکا تھا۔ کبیر پاشا نے اگلے ہی پل اس کے اوپر چڑھتے اپنے دہکتے لب اس کی شہرک پر رکھے۔ ساروی نے اسے تنگ کرنے کو، خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کبیر پاشا کے اندر کی ہوس جگا چکی تھی جو اس کے جسم کو حاصل کر کے ہی بجھنی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شرارت سے بھاگتی، کبیر پاشا نے ایک سلک کی پٹی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو بیڈ کے ساتھ لگا کر باندھ دیا اور مانی خیزی سے اسے دیکھتے دوبارہ اس کی گردن پہ لب رکھے وہ جا بجا چومنا شروع کرتا۔ آج تمہارے ہر ایک انگ کو، ہر ایک رانائی کو شدت سے محسوس کروں گا میں، تاکہ میری شدتیں سہتے رات بھر تم اٹھ نہ پاؤ اور خود مجھ میں سمانا چاہو۔ اس کے لبوں کو اپنے دانتوں سے کھینچتے اس پر اپنا سحر طاری کرنے کے بولا۔ اس نے ساروی کے سینے کو، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں پاشا؟ میں بیوی ہوں آپ کی، آپ مجھے طلاق کیسے دے سکتے ہیں؟ کہاں گئے وہ وعدے، وہ قسمیں جو آپ نے مجھے پانے کے لیے کیے تھے؟ وہ اس کا گریبان پکڑتے بلکتے ہوئے پوری شدت سے چلائی تھی کہ گلے میں خراشیں آ گئی۔ اس کے گریبان پر رکھے گئے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے، جنہیں اگلے ہی پل کبیر پاشا جھٹک چکا تھا، اور وہ اوندھے منہ زمین پر گری، بالکل اپنی محبت کی طرح۔ تمہیں کیا لگا میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں ساوری؟ تمہیں کیا لگا ایسی لڑکی میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے نکاح میں لوں گا؟ جو لڑکی ایسے ہی مان جائے اسے بھلا عمر بھر کے لیے بیوی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پل بھر میں اس کی عزت کو 2 کوڑی کا کر گیا تھا۔ تم در در اپنی محبت کی بھیک مانگو گے اور لوگ تمہارے کشکول کو خالی لوٹا دیں گے، تب تمہیں میں یاد آؤں گی، میری بد دعا یاد آئے گی، تب تم سسکنا، تم تڑپنا، اور میں ایسے ہی ظالم اور پتھر دل بنے کہے لگاؤں گی۔ وہ اتنی زور سے ہنستے بولی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زاروں کی تار جب اس کی بکواس بند کرنے کے لیے اس نے اپنے لوگوں کو اشارہ کیا جو اسے باہر سڑک کنارے پھینک آئے تھے۔ کہاں جاؤں خدا، کہاں جاؤں گی میں؟ وہ سسکتے ہوئے چلائی تھی جب اس کی آنکھوں میں 1 سال پہلے کا منظر واضح ہوا تھا۔ یار اب کیا کریں گے، گھر کیسے جائیں گے؟ اس کی دوست منشا پریشانی سے بارش کو تکتے ہوئے بولی، جبکہ ساوری جو بارش کی دیوانی تھی اس کا ہاتھ جھٹک کر یونی کے باہر سڑک پر بارش میں گھومنے لگی۔ اس کا وجود بارش میں بھیگنے لگا تھا، اس کے کپڑے جسم سے چپک چکے تھے۔ وہ اس برستی بارش میں نہاتی کوئی حسن کی دیوی لگ رہی تھی جو ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی۔ باز آؤ ساوری، بیمار پڑ جاؤ گی، ادھر آؤ شیڈ کے نیچے۔ بارش سے تو مجھے عشق ہے، اسے چھوڑو، ایویں تمہارے پاس آ جاؤں بدسوق لڑکی۔ وہ اب بھی بارش میں بھیگتے ہوئے ہاتھ جھلملاتے بھولی تھی۔ ایسے میں تب کبیر پاشا جو پاکستان میں دوسرے بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا، اس کی نگاہ پڑی گاڑی میں سے ہی ساوری پر، جس پر وہ دنیا جہاں بلا بیٹھا۔ جیسے ہی وہ نکل کر اسے چھونے لگا تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگی تھی۔ اس نے گارڈ سے کہتے اس کا پیچھا کروایا اور اس کے گھر کا پتہ معلوم کرنے میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ اب کہاں جاؤ گی ساوری میڈم؟ آنا تو تمہیں کبیر پاشا کے پاس ہی ہے، وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا۔ اس نے آنے والے وقت میں کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے نظر انداز کیے آگے بڑھ جاتی۔ مگر کبیر پاشا کے صبر کی انتہا بس یہیں تک تھی۔ بس بہت ہو گیا، اگر تمہیں پانے کی شرط شادی ہی ہے تو یہی صحیح۔ اسی رات
وہ اس کا رشتہ لینے اکیلے ہی چلا گیا منہ اٹھا کر۔ ساوری کا گھرانہ ایک شریف گھرانہ تھا، بے شک ان کے پاس دولت تھی، مگر عزت پر کمپرومائز انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ رات جیسے ہی دروازہ کھٹکا، ساوری کا بھائی حسیب گیا تھا دروازہ کھولنے۔ جب کسی اجنبی شخص کو دیکھ کے وہ اسے وہیں روک گیا، مگر وہ اسے دھکا دیتے دھڑلے سے اندر گھس آیا تھا، جبکہ ساوری اسے ششت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو اس کے گھر بس گھس آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ ساوری جی؟ وہ اس کی طرف آتے بولا، جب ساوری کا باپ حامد صاحب اس سے وہیں روک گیا تھا۔ برخوردار کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ صاف ہم سے بات کرو، ہماری بیٹی سے نہیں۔ حامد صاحب ایک دم دھاڑتے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ انہیں ایک آنکھ نہ بھایا کہ کوئی آوارہ لڑکا آ کر ان کے گھر میں ان کے سامنے ان کی بیٹی کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ آخر اس کی اتنی جرت کیسے ہوئی تھی؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ایسا کچھ نہ تھا، مطلب یہ لڑکا اپنے پاس سے ہی آیا تھا۔ انہیں اپنی بچیوں پر پورا بھروسہ تھا۔ انہوں نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا اور اس کو اپنی طرف بلاتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ ان کے سامنے آتے ہوئے ڈرائنگ روم میں صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ چکا تھا اور بدتمیزی سے ٹانگ چلانے لگا۔ چاروں اطراف میں گھر کا جائزہ لیتے ہوئے وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولا، واہ بھائی، گھر تو اچھا ہے آپ لوگوں کا۔ وہ ستائشی انداز میں بولا تھا۔ جب وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے، ادھر ادھر کی مت کہو، صاف سیدھی بات کرو، کیا چاہیے تمہیں اور ہمارے گھر یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم تمہیں جانتے نہیں اور نہ تم ہمیں جانتے ہو، اس لیے یہاں آنے کا مقصد بیکار ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ سیدھے صاف لہجے میں بولے تاکہ وہ کوئی اور بکواس نہ کرے، مگر وہ انہیں نظر ترچھی کیے دیکھنے لگا تھا۔ آپ تو مجھے نہیں جانتے، یہ بات ٹھیک ہے، مگر میں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ جب سے میں نے ساوری جیسی پریوش کا چہرہ دیکھا ہے، وہ کمبخت ذہن سے نکلتی ہی نہیں ہے۔ دل کرتا ہے بار بار اس کا دیدار کروں، اس کے پاس گیا، مگر وہ میرے راستے میں آتے ہی وہاں سے راستہ بدل لیتی ہے۔ اس لیے میں اس کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، اور اس سب کے لیے مجھے آپ لوگوں کی اجازت درکار تو نہیں تھی، مگر پھر بھی آپ سے رسماً پوچھنے آیا ہوں۔ شادی کی ڈیٹ بتا دیجئے، میں اس دن آ کر اپنی دلہن کو لے جاؤں گا۔ کیا بے باک انداز تھا اس کے باپ اور بھائی تو آنکھیں پھاڑے غصے سے اس لڑکے کی جرت دیکھ کر رہ گئے، جو خام خواہ اترا رہا تھا، ایسے جیسے وہ کہیں کا بادشاہ، مگر ان کے سامنے ان کی بیٹی کے لیے ایسے لفظوں میں بات کرنا ان کا خون کھول گیا تھا۔ وہ اٹھے تھے اور اسے گریبان سے پکڑ کے اٹھایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا نام اپنی گندی زبان پر لانے کا؟ ہم اپنی بیٹی کی شادی تم جیسے آوارہ اور بے غیرت مرد کے ساتھ نہیں کریں گے، جس کی نہ کوئی عزت ہے نہ ہی اس کی آنکھوں میں احترام۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، اور ہمارے گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے بند رہیں گے۔ یہاں آنے کی دوبارہ سوچنا بھی مت، ورنہ زندہ نہیں جا پاؤ گے۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولے تھے۔ جب وہ آنکھوں میں قہر لیے ان کا ہاتھ بری طرح جھٹک گیا تھا۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، میں نے اپنے ساتھ ایسے سلوک کی اجازت تو اپنے باپ تک کو نہیں دی، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں میرے گریبان تک آنے والے؟ آج تو یہ ہاتھ سلامت رہا، مگر آئندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور جن آنکھوں میں آپ غرور لیے دیکھ رہے ہیں، اسی غرور کو پاش پاش کروں گا میں ایک دن، اور وہ دن بہت جلد آئے گا۔ وہ ان کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے بولا، جب وہ اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک ہے۔ شادی تو میں آپ کی ہی بیٹی سے کروں گا، اور وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ وہ ان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا اور کندھے سے نا دیدہ گرد جھاڑتے وہاں سے چلا گیا، اپنے بندوں کو اشارہ کرتے ہوئے، جبکہ وہ پریشانی سے سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ آخر کیا تھی یہ بلا جو ان کے پیچھے لگ گئی؟ انہوں نے بعد میں اپنی بیٹی کو بلایا۔ ساوری بیٹا، کیا تم اس شخص کو جانتی تھی؟ اس کے باپ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ انہیں امید تھی کہ ان کی بیٹی ان کا سر نہیں جھکائے گی۔ جب ساوری نے بغیر ڈرے ہوئے کہا تھا، نہیں بابا، میں اس شخص کو نہیں جانتی، مگر یہ شخص کئی دفعہ میرے راستہ روک چکا ہے، مگر میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اسے نظر انداز کر کے ہمیشہ آگے بڑھ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شخص یہاں تک آنے کی جرت کرے گا۔
وہ صاف کھرے لہجے میں بولی، نہ لہجے میں کوئی لڑکھڑاہٹ تھی، نہ ہی زبان پر کوئی جھوٹ۔ اس کا باپ سمجھ گیا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، اس لیے اس کا سر تھپکتے ہوئے بولے تھے، آئندہ ایسی کوئی بھی بات ہو تو مجھے لازمی بتانا، اور اگر کہتی ہو تو تمہارے لیے گارڈ رکھوا دیتا ہوں۔ وہ پریشانی سے بولے، نہیں بابا، اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں نے اس کو کبھی سیدھا جواب دیا اور نہ ہی آئندہ دینے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی، جس پر وہ مطمئن ہوئے تھے۔ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ اس لڑکے کو بری طرح جھڑک چکے ہیں، بے عزت کر کے گھر سے نکال چکے ہیں۔ اگر اس میں عزت ہوئی تو دوبارہ کبھی بھی ساوری کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مگر وہ کیا جانتے تھے کہ جب تک وہ اپنی من پسند چیز پا نہیں لیتا تب تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، جب تک وہ چیز نہ تو ختم ہو جاتی یا وہ حاصل کر لیتا۔ اور ساوری تو پھر ایک انسان تھی، اور وہ بھی جو اس کے دل کو بہا گئی تھی، پھر اتنی آسانی سے اس کا پیچھا کیسے چھوڑ دیتا؟ ابھی تو وہ جانتے نہیں تھے کہ آگے وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یا ان سے اس بے عزتی کا بدلہ وہ کیسے لینا چاہتا ہے۔ وہ رات کو بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے اننون نمبر آتے اچنبھے سے دیکھا مگر کال نہ اٹھائی، مگر کال بار بار آنے لگی تھی۔ آخر کار اس نے تنگ آتے ہوئے فون اٹھاتے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا تھا، کیا ہے بھئی، کون ہو تم؟ اگر فون نہیں اٹھا رہا بندہ تو مطلب نہیں بات کرنی سمجھ نہیں آتی کیا؟ کیوں بار بار فون کر رہے ہو؟ وہ تپی ہوئی آواز میں بولی تھی، مگر اب بھی آگے خاموشی کا پہرا تھا، کوئی بول ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے فون کاٹتے ہوئے فون دور پھینکا۔ جب پھر سے فون بجنے لگا اس نے پھر اٹھایا، مگر پھر آگے سے کوئی نہیں بولا۔ ایسا 10 بار ہو چکا تھا اور اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ اس نے وہ نمبر بلاک کر دیا، لیکن عین اسی لمحے دوسرے نمبر سے فون آنے لگا۔ اس کا تو سر پھٹنے والا ہو گیا تھا اور اس نے فوراً کال اٹھائی۔ اگر اب تم نے مجھے نہ بتایا کہ تم کون ہو تو میں فون میں گھس کے تمہیں ماروں گی۔ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے چلائی تھی جب اگلے ہی لمحے فون کی دوسری طرف سے کہکہا گونجا، ایک مردانہ کہکہے کی آواز۔ پھر وہ دنگ رہ گئی، آخر کون تھا یہ شخص جو رات کے اس پہر اسے فون کرا تھا؟ کون ہے؟ اس نے تشویش بھری آواز میں کہا، جب وہ آگے سے معنی خیز لہجے میں بولا، ارے آج ہی تو آپ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں اور آپ مجھے ہی نہیں پہچان رہی، یہ تو ناانصافی ہے میرے ساتھ۔ اس کی آواز سنتے لمحہ لگا تھا اسے پہچاننے میں کہ آنے والے کی آواز کوئی اور نہیں بلکہ یہ کبیر پاشا ہی تھا جو کچھ دیر پہلے اس کا رشتہ لے کر آیا تھا۔ کیوں کیا ہے فون تم نے مجھے؟ کیا تمہیں ابھی بھی اپنی بے عزتی راس نہیں آئی؟ وہ ایک ایک لفظ بھینچتے ہوئے اطراف میں نگاہیں ڈالتے ہوئے بولی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کوئی اس کی باتیں سن تو نہیں رہا، مگر اس وقت کمرے میں کوئی نہ تھا۔ یوں کہہ کر میرا دل تو نہ توڑیے، میں بہت مشکل سے آپ کا نمبر ڈھونڈ پایا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اداسی سے بولا، آپ کو صاف اور سیدھے لفظوں میں میرے بابا انکار کر چکے ہیں، پھر آپ مجھے بار بار کیوں فون کر کے تنگ کریں؟ وہ بے بسی سے چلائی، جبکہ وہ بھی آگے سے ضدی لہجے میں بولا، کیا کروں؟ آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، سانس کیسے لوں میں آپ کے بغیر؟ جبکہ آپ کا چہرہ دیکھنا میرے لیے سانس لینے کے برابر ہے، اسی لیے تو آپ کو روز دیکھنے کے لیے آپ کی یونیورسٹی جاتا ہوں اور وہاں آپ کے دیدار کے لیے گھنٹوں کھڑا رہتا ہوں۔ آپ جانتی تو ہیں کتنی دفعہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر آپ مجھ جیسے حقیر انسان سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتی۔ مجھ پر کچھ تو رحم کریے، کوئی کسی کے ساتھ ایسا تو نہیں کرتا؟ وہ بیچارگی بھری آواز میں بولا۔ جب اس کے دل کو کچھ ہوا، وہ لڑکی تھی، ایسی باتوں سے پگھل رہی تھی۔ کچھ بھی کہے سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا اور فٹافٹ فون سوئچ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ دل الگ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ کوئی شخص اس کے لیے رات پہروں انتظار کرتا ہے؟ وہ کس کے لیے اتنی قیمتی بھی ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی سانسوں کے برابر آ گئی تھی کہ وہ سانس لینا بھی دھوبر سمجھتا۔ اس کے بغیر کیا کوئی اتنی حد تک بھی محبت کر سکتا تھا؟ کسی شخص سے یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ پڑھنے لکھنے میں لائق لڑکی، بزنس کی فیلڈ میں جانا چاہتی تھی، ٹاپ پر رہتی تھی اپنی یونیورسٹی میں۔ اب تو اس کا آخری سمیسٹر چل رہا تھا، مگر کبیر پاشا روز بلا ناغہ آتا اس کو دیکھنے کے لیے۔
کیا وہ اتنا فارغ شخص تھا کہ گھنٹوں اس کے انتظار میں کھڑا رہتا، یا پھر وہ اپنا قیمتی ترین وقت نکال کر آتا اس کو دیکھنے کے لیے، اور وہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی؟ یہ بات اس کے دل میں کھٹک رہی تھی اور دل کے اندر تک جڑ پکڑ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف کبیر پاشا اپنے فون کی بند سکرین کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ لڑکی فون بند کر کے رکھ چکی تھی، اس لیے وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ کبیر پاشا نے اپنا فون بند کر کے دوسری طرف رکھ دیا اور سگریٹ کی گہری کش لینے لگا، اور اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا، اور وہ کسی اور کا نہیں بلکہ ساوری کا چہرہ تھا، جو آج کل اس کے سر پر سوار رہنے لگی، اور یہ کب تک رہتی یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا۔ لیکن اگلے ہی پل کچھ سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھلکی۔ وہ اپنے دل کی باتیں اس تک پہنچانے میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ یقیناً وہ کل جب اسے دیکھنے جائے گا تو اس کی نظروں میں ضرور اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی۔ وہ محسوس کر چکا تھا اس کی آواز سن کر۔ آج جیسے ہی وہ یونیورسٹی پہنچی تھی، اس کی آنکھیں غیر ارادی طور پر اطراف میں گھومنے لگی، پارکنگ میں، کہ کہیں وہ دوبارہ تو نہیں آیا۔ صبح آتے وقت تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے شکر کا سانس بھرا، جبکہ پورا دن اس کا ذہن اسی بات میں اٹک رہا تھا کہ کیا وہ چھٹی پر واپسی پر اس کو ملنے کے لیے آئے گا۔ یہ سوچ ذہن میں آتی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، مگر وہ اپنا سر جھٹکنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر اب اس کا خیال اس کے دل سے نہیں جا رہا تھا۔ جیسے اس کا لاسٹ لیکچر آف ہوا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، ہاتھوں میں لرزش واضح ہونے لگی۔ کیا وہ آیا ہوگا؟ دل نے سوچا، مگر دماغ نے ڈپٹتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اس کے گھر کی عزت اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ یہ سب چونچلے نہیں، اور خود کو ڈپٹتی ہوئی تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ جب اس نے باہر نکلتے ہوئے کبیر پاشا کو دیکھا، جو جھلتی دھوپ میں خود اس کے انتظار میں نہ جانے کتنے گھنٹوں سے کھڑا تھا، یہ بات اس کے دل میں چبھی تھی۔ وہ وہاں سے گزر جانا چاہتی تھی، مگر آنکھیں اسے دیکھنے کی چاہ کر رہی تھی، جنہیں وہ مسلسل روک رہی تھی۔ وہ شیڈ کے نیچے جا کے کھڑی ہو چکی تھی، اپنی دوست کے ساتھ، اور اپنے ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ جب کبیر بھاری قدم چلتے ہوئے اس کی جانب آیا تھا اور اس کے عین سیدھا آ کر کھڑا ہو گیا، پہلی بار شاید اس نے زندگی میں کسی آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا جہاں اس کے لیے شدید جذبات اور محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آتا۔ چشمے بددور جسے وہ لرزتی آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی، اگلے ہی پل اس کی نظریں جھکی تھی، اور اس نے وہاں سے نکلنا چاہا جب وہ اس کے راستے میں حائل ہوا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے انتظار کی سولی پر لٹکا کر؟ جانتی بھی ہیں کتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے دید کی پیاس بجھانا چاہتا ہوں، تو اب آپ مجھ سے بھاگنا چاہتی ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے، نہ میں آپ کو یوں اتنی جلدی جانے دوں گا۔ وہ گہرے لہجے میں بولا تھا، اس کے ہر ایک لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ یا شیرنی، یہ کم از کم ساوری کو تو ایسا ہی لگ رہا تھا، جبکہ اس کی دوست آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کا راستہ روک چکا تھا۔ پہلے والی ساوری ہوتی تو ضرور اس کے منہ پر تھپڑ جھڑ دیتی، مگر آج کی ساوری کو کیا ہوا تھا؟ آج وہ کیسے زبان بند کی اس کے سامنے کھڑی تھی؟ اس کی دوست سمجھ نہ سکی۔ اگر میں آپ کو کچھ کہہ نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی باتوں میں آ گئی ہوں، ہٹیے میرے راستے سے۔ وہ تیکھے لہجے میں اس کو دیکھتے ہوئی بولی اور وہاں سے جانا چاہا۔ جب وہ ایک دفعہ پھر اس کے راستے میں حائل ہوا تھا، اس کی کلائی تھامنے کی جرت کر چکا تھا۔ وہ اس کی کلائی کھینچتے خود کے قریب کر گیا، جب وہ جھٹکے سے اس کے سینے سے ٹکرائی، اس کے جسم سے لگتے جیسے وہ اسے اپنے نشے میں لے رہا تھا۔ اس کو اپنی کلائی جھلستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جہاں کبیر پاشا نے اس کی کلائی تھام رکھی تھی۔ اس کے انگ انگ میں چونٹیاں رینگنے لگی۔ آخر یہ کیسا احساس تھا جو اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا؟ اس کا پورا جسم سرخ ہونے لگا، جبکہ اگلے ہی پل جیسے ہی کبیر پاشا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی تو اس کی جان تو جیسے لبوں پر آئی۔ سر، آنکھوں پر یہ نخرہ، پر یقین مانیے میں آپ کو مکمل طور پر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی ہے بیہودہ حرکت نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک ہم نکاح میں نہ آ جائیں، مجھے یقین ہے اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط حرکت کی تو آپ کی نظروں میں بھی گر جاؤں گا، اور مجھے
آپ کی نظروں میں گرنے سے بہتر موت پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ شادی کر کے آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں، آپ کو وہ خوشی دوں جو آپ نے کبھی حاصل نہیں کی۔ میرا یقین کریے میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا، آپ کی ہر ایک چاہ کو پورا کروں گا، میری محبت میری جھولی میں ڈال دیجیے پلیز۔ وہ اس کے سامنے آنکھوں میں نمی لیے بولا تھا، جبکہ اس کی دوست حیرت سے اس کا یہ محبت برا منظر دیکھ رہی تھی کہ کوئی مرد اتنا حساس کیسے ہو سکتا تھا اپنی محبت کو لے کر۔ جب اس نے ساوری کو جھنجھوڑا تھا، ساوری تم کیا کر رہی ہو، چلو یہاں سے، تمہارے بابا نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، اگر ان کو پتہ چلا کہ یہ شخص تمہارے اتنے قریب کھڑا تھا یا اس نے تمہیں ہاتھ لگایا تو وہ اس کی جان لے لیں گے۔ وہ اسے ہوش دلاتے ہوئے بولی۔ جب وہ اچانک ہوش میں آتے، خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے فوراً دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ عین اسی لمحے اس کا ڈرائیور بھی آ چکا تھا، جس پر اس نے شکر کیا تھا کہ ڈرائیور نے اس لڑکے کو اس کے قریب کھڑے نہ دیکھا تھا، ورنہ وہ یقیناً جا کے اس کے باپ کو ضرور بتاتا اور فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا جسم ابھی تک کپ کپا رہا تھا، پچھلے منظر کو سوچتے ہوئے جب کبیر نے اسے چھوا تھا۔ یہ کیسا نشہ اسے اپنے پورے جسم میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ایک دفعہ دوبارہ جا کر کبیر پاشا کے گلے لگ جائے۔ ایسی محبت کا اظہار تو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ کیا، پھر کیوں اس کا دل بار بار کبیر پاشا کی جانب ہمک رہا تھا؟ یہ تو واضح تھا کہ اس کے دل پر محبت پنجے کاٹ چکی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا سافری؟ آج تو اس لڑکے نے تمہیں تنگ نہیں کیا؟ اس کے بابا نے کھانے کے وقت اس سے دریافت کیا، جب اس نے تھوک نکلتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں، اگر کچھ ایسا ہوا بھی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ شاید زندگی میں پہلی دفعہ اس نے اپنے باپ سے جھوٹ بولا تھا اور آنکھیں اس کی اس وقت صرف کھانے پر ٹکی تھی۔ وہ اپنے باپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ جھوٹ بولنے کی جرأت جو کی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں آئی تو فٹافٹ اپنے کمرہ لاک کیا تھا، جہاں اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے تیر کی تیزی سے موبائل کی طرف بڑھتے ہوئے فون پکڑا اور تیزی سے کالز چیک کرنے لگی۔ اسی نمبر سے کالز تھی جس سے رات کو کالز آئی تھی۔ یقیناً یہ پاشا کا نمبر تھا۔ اس نے میسیجز کھول کے دیکھے تو محبت بھرے ان گنت میسیجز تھے جنہیں وہ پڑھتی جا رہی تھی، اور ہر ایک میسیج کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں عجیب سی مسروریت دوڑ گئی تھی۔ اس کا دل کیا اسی وقت اٹھ کر کبیر پاشا کے پاس چلی جاتی جو اس سے محبت بھرے مظاہرے کر رہا تھا۔ اس کے ہر ایک لفظ میں محبت پنہاں تھی، یہ اسے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل کیا تمام عمر کبیر پاشا کے ساتھ گزار دے، کیونکہ کبیر پاشا نے ایک ہی رات میں اسے اپنا دیوانہ نہیں بنایا تھا، بلکہ اس نے روز اپنی محنت سے اس کا دل جیتا تھا۔ اب ایسا روز ہونے لگا تھا۔ کبیر روز اس کے دیدار کے لیے آتا، اس سے چند لمحے باتیں کرتا اور پھر ڈرائیور کے آنے سے 5 منٹ پہلے وہ وہاں سے چلا جاتا، اور پھر رات کو وہ پوری رات باتیں کرتے رہتے۔ اس کی بری طرح اب اسے عادت ہو چکی تھی۔ ساروی کو ایسا لگتا کہ وہ کبیر پاشا کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ اسے اس حد تک عادت ہو گئی تھی کبیر پاشا کی کہ وہ اس کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی دوست سے بھی اس نے اس لیے دوری اختیار کر لی کیونکہ وہ اس کو سمجھاتی رہتی تھی کہ کبیر ایک اچھا شخص نہیں ہے، کیونکہ اندر ہی اندر اس کی دوست کو لگتا تھا کہ کبیر اس کو استعمال کرنے والا، اس لیے وہ اس کو منع کرتی، مگر اپنی دوست بھی اس کو اس وقت دشمن ہی لگتی تھی۔ آج رات کیا پہنا ہے تم نے؟ کبیر پاشا نے ساوری سے سوال کیا تو اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ ریڈ کلر کا گاؤن پہنا ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بولی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی گلے سے باہر نکل آئے گا۔ یار تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا ہے کبیر، آپ کو پتہ ہے مجھے ایسی چیزیں نہیں پسند، نہ میں ویڈیو کال پر آپ کے سامنے آ سکتی ہوں اس حالت میں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کبیر نے اسے کبھی فورس نہیں کیا اس چیز کے لیے، اس لیے اس کو لگتا تھا کہ کبیر اس سے سچی محبت کرتا ہے، مگر آج کبیر نے جو بات کی اس کا دل لرزنے لگا۔ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو سافری کہ میں تمہارے باپ سے رشتہ مانگنے آ چکا ہوں، مگر انہوں نے مجھے بری طرح دھتکار کر گھر سے نکال دیا۔ میں ایک دفعہ پھر ملا تھا تمہارے باپ سے، مگر انہوں نے مجھے پھر انکار کر دیا۔ اب میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔
اگر تم چاہتی ہو کہ تم میرے ساتھ زندگی گزارو تو تمہیں مجھ سے بھاگ کر نکاح کرنا ہوگا۔ بتاؤ کیا تم راضی ہو؟ کیونکہ اب میں تم سے ایک لمحے کی بھی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت پیاسا ہوں، مجھے تمہاری محبت کی طلب ہے جو تمہارے وجود کو حاصل کر کے ہی بجھے گی۔ اس نے اپنا لہجہ اس حد تک محبت سے لبریز بنا لیا کہ ساوری کو لگا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ مگر کبیر، میں کیا کروں؟ اگر میرے گھر والوں نے مجھے دوبارہ قبول نہ کیا تو پھر؟ اس کے لہجے میں ڈر ہلکورے لے رہا تھا۔ جب اسے تسلی دے گیا، ایک دفعہ جب ہمارا نکاح ہو جائے گا تو تمہارا باپ بھی مان جائے گا۔ یقین مارو میری بات پر۔ کیا تمہیں اپنی محبت پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ اس کو پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے تو بتاؤ کب بھاگنا ہے؟ میں ساری تیاری کر لیتی ہوں۔ کل رات کے اسی پہر میں تمہیں لینے آؤں گا۔ خاموشی سے نکل آنا، میں باہر گاڑی میں ہی تمہارا انتظار کروں گا۔ لیکن کبیر، میں تمہارے ساتھ ایسے نہیں آؤں گی۔ تم بھی جانتے ہو کہ تم میرے لیے نامحرم ہو، اور میں اکیلے رات کے پہر ایک نامحرم کے ساتھ کبھی نہیں نکل سکتی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں پہلے ہمارا نکاح ہو جائے۔ اس کی بات سنتے کبیر کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی اسے خوف میں مبتلا کرنے لگی۔ جب اگلے ہی پل کبیر نے کہا، تو کوئی بات نہیں میری جان کا حکم۔ سر آنکھوں پر، کل پہلے ہمارا فون پر نکاح ہوگا اور پھر ہی رات کو میں تمہیں لینے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو تسلی دیتے ہوئے بولا، جس پر وہ جی جان سے خوش ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر اس کے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے کہ کل وہ اس شخص کی بیوی بننے والی ہے جسے اس نے دل سے چاہا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کی چاہت کی ہے۔ صبح جب وہ یونیورسٹی گئی تو کبیر نے اس کو بتایا کہ وہ سامنے والی مسجد میں اس کا انتظار کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا نکاح فون پر ہو بلکہ مسجد میں آمنے سامنے ہو، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ خوف سے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور قدم ڈگمگا رہے تھے۔ یہ احساس کہ وہ اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھانے والی ہے، یہ اس کی روح کھینچ رہا تھا، مگر اس کو اپنی محبت پانی تھی۔ اس کا دل سینے سے سر پٹک رہا تھا بار بار، اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی مسجد میں قدم رکھا اور اندر داخل ہوئی، جہاں کبیر پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ وہاں اس کے سامنے بیٹھتے نکاح کے بول بولے گئے اور اس نے اپنی پوری رضامندی سے قبول ہے کہا تھا اور نکاح نامے پر دستخط کیے۔ دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ کپ کپائے ضرور تھے، مگر کبیر کی محبت سر چڑھ کر بول رہی تھی کہ اسے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مبارک ہو بیوی، اب تو ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اب تو تم مجھے خود سے دور رہنے کے لیے نہیں کہو گی نا؟ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور پاس ہی بنے ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ جب وہ سرخ چہرے سے نفی میں سر ہلا گئی تھی، وہ جانتی تھی کہ کبیر نے ان لمحوں کا کتنا انتظار کیا تھا۔ وہ اس کو چھو نہیں پاتا تھا، اپنے جذبات کی شدت کے باوجود بھی، کیونکہ ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، اور آج جب نکاح ہو گیا تھا تو اس کو روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس کو پہلے ہی بہت روک چکی تھی، اور اب تو وہ بھی جانتی تھی کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اس وقت جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے وہ ایک پرائیویٹ کیبن تھا جہاں سے کوئی بھی اندر نہیں دیکھ سکتا۔ کبیر آمنے سامنے بیٹھے تھے وہ، مگر وہ اٹھ کر اس کے قریب جا کر پاس ہی بیٹھ چکا، کیونکہ اتنی سی بھی دوری اس سے گوارا نہیں ہو رہی تھی۔ کبیر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی آ سکتا ہے یہاں، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا، مجھے مت روکو، آج اس پیاسے کو اپنی پیاس سیراب کر لینے دو، ورنہ یہ جان کب نکل جائے گی مجھے نہیں پتا۔ فوراً وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے اور نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کی جان اب میری جان ہے، اگر آپ کی جان کو کچھ ہوا تو میں کیسے زندہ رہوں گی؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولے، جب اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں پر چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا بھاری ہاتھ ساوری کے وجود کی رعنائیوں کو محسوس کرنے میں مگن ہونے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے، اس کے کاندھے سے سر ٹکا کر اپنے محبوب کی اس محبت کو محسوس کر کے سب کچھ بھلاتی جا رہی تھی کہ وہ کس خاندان سے ہے۔ اگلے ہی پل اس کے بالوں میں سر چھپا کر خوبصورت گردن کو لبوں سے چھونے لگا۔ ساوری کو بے چینی ہونے لگی، اس لیے کپ کپاتے ہوئے بولی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ محبت کر رہا ہوں جانم، ڈرو مت، اب تو ہم دونوں ایک ہو چکے ہیں نہ۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، ساتھ ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ ساوری کے کندھے سے شرٹ سرکانے میں لگا دیا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں
اس نے صابری کے نازک سے وجود کو اپنے مضبوط بازوں میں بھر کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس کی چیخ نکلتے نکلتے بچی، پلیز کبیر۔ وہ سسکتی، وہ اپنی محبت سے نکاح کر چکی تھی، مگر پھر بھی اس کے باوجود وہ دل سے یہ خوشی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ میری جان، آج تو ویسے بھی ہم رات کو بھاگنے والے ہیں، ایک دوسرے کو مکمل تسخیر کر لیں گے، پھر اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن کیوں؟ ہمیں تو یہ سب شادی کے بعد کرنا چاہیے نا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ تو وہ ناسمجھی سے گویا ہوا، میری جان، ہمارا نکاح ہو تو گیا، اور ویسے بھی کیا تم نہیں جانتی، اگر میں نے تمہیں حاصل نہ کیا تھا تمہارے بابا کبھی بھی تمہیں مجھ سے نہیں سونپیں گے، بلکہ تمہاری مجھ سے طلاق کروا دیں گے۔ کیا تم نہیں جانتی؟ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ کشمکش کا شکار ہوئی تھی۔ ہاں، ایسا تو ممکن ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ تمہیں دیکھ کر میں خود کو بھول جاتا ہوں صافی، تم نے میری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے، اسی طرح میں نے بھی تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے قیمتی رشتے بھی، کیونکہ انہوں نے بھی تمہیں قبول نہیں کیا۔ جب ہم ایک دوسرے کو مکمل طور پر پا لیں گے تو یقیناً ہماری فیملی بھی ہمیں قبول کر لیں گی۔ وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا تھا اور شدت سے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کبیر آنکھوں میں لاکھوں جذبات لیے اس کی ایک ہاں کا منتظر تھا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر وہ اپنے ضمیر کا کیا کرتی؟ آخرکار ضمیر کی آواز کہیں دور سے سنائی تو دے رہی تھی۔ اس نے کبیر پاشا کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ پلک جھپکنے سے پہلے کبیر پاشا صابری کی خوبصورت لبوں کو اپنے لبوں میں دبا کر شدت سے اس پر جھکا تھا۔ وہ آنکھوں میں عجیب چمک لیے اس کے وجود کو دیکھنے لگا، جو اس وقت اس کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ دوبارہ اس کی کمر میں گرفت کو مضبوط کرتے اس نے صابری کو خود کے قریب ترین کیا تھا، جیسے وہ اسے ابھی حاصل کرنا چاہتا۔ اب بالوں کو ایک طرف سرکا کر کبیر کے ہونٹ بے چینی سے صابری کی سراہی دار گردن کا طواف کرنے لگے۔ I love you really much صابری، اگر تم نہ ہوتی تو میں زندہ کیسے رہتا؟ اس نے خمار آلود لہجے میں صابری کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لوح کو دانتوں سے کھینچا اور اس کے ہونٹ گردن سے سینے اور باقی حدود کو پار کرنے لگے تھے، جب اچانک صابری کا فون بج اٹھا اور وہ جھٹکے سے دور ہوئی تھی۔ فون دیکھا جہاں اس کے بابا کی کال آ رہی تھی، وہ بری طرح ڈر گئی اور کبیر سے کہا تھا کہ وہ جا رہی ہے، جبکہ کبیر بے بسی سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ خود پر قابو پایا تھا وہ بمشکل ہی بولا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم جاؤ، تمہارے بابا کو کہیں شک نہ ہو جائے، مگر رات کو تیار رہنا۔ وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ سر ہلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلی۔ گھر پہنچی تو سب نارمل تھا، گھر گیسٹ آئے تھے، اس لیے اس کے بابا نے اسے جلدی بلایا تھا۔ جیسے ہی رات کو وہ لوگ فارغ ہوئے تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنا پورا بیگ پیک کرتے ہوئے ایک نظر اپنے کمرے پر ڈال گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سارے سو گئے ہیں تو اس نے کبیر کو کال کی تھی، جو اسے لینے کے لیے وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ دبے قدموں وہاں سے نکل گئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، مگر گھر والوں نے بھی اس کے لیے کوئی راہ نہیں چھوڑی۔ اگر وہ آرام سے مان جاتے تو یقیناً اسے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ اس نے باغی دل سے سوچا اور اس گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ کبیر نے اسے فوراً گاڑی میں بٹھایا اور وہ وہاں سے دور نکلتے چلے گئے، جبکہ وہ نم آنکھوں سے آخری بار اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے اپنے ایک نئے فلیٹ میں لے آیا، جو سمندر کے کنارے واقع تھا۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے اپنے نئے گھر کو دیکھا، جو نہایت خوبصورت تھا۔ کیا یہ ہمارا گھر ہے کبیر؟ اس نے خوشی سے ادھر ادھر گھومتے پوچھا، جس پر وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ کر اسبات میں سر ہلا گیا۔ ہاں، یہ ہم دونوں کا گھر ہے، وہ محبت سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب اس نے جھٹکے سے اس کو قریب کیا۔ اب گھر بعد میں دیکھ لینا، پہلے مجھے دیکھ لو، وہ شریر لہجے میں بولا تو وہ جھٹکے سے اس کی آغوش میں آ سمائی۔ ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ شرماتے ہوئے بولی تھی۔ اب تو تم میری بیوی ہو، تمہیں ایسے توڑی یہ چھوڑوں گا؟ وہ اس کے ناک کو لبوں سے چھوتے بولا تھا کہ وہ ایک دم شرم سے سرخ پڑی۔ اگلے ہی پل اس کے کان پر اپنے دانتوں سے کاٹتے وہ سسک کر رہ گئی۔
اب میں تمہیں ایک ڈریس دینے والا ہوں اور تمہیں وہ پہن کر میرے پاس آنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ خوشی سے اسے ڈریسنگ روم میں لے جاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نائٹی تھی جو پرپل کلر کی تھی، اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی، جسے دیکھ کر شرم سے وہ پانی پانی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اس سے سلک کی جالی دار نائٹی تھی جس سے سب کچھ نمایاں ہو جانا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی جب وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ تمہیں میری ناراضگی کی ذرا بھی پرواہ ہے تو اسے پہن کر باہر آ جانا، ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے باہر نکل چکا تھا، جبکہ وہ کشمکش کا شکار تھی کہ پہنے یا نہ پہنے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل رکھنے کے لیے اس نے وہ نائٹی پہن لی جو اس کے گورے بدن کو نمایاں کر رہی تھی۔ سب کچھ اس کے جسم کی ہر ایک چیز نظر آ رہی تھی، جسے دیکھ کر اس کا چہرہ لال ٹماٹر کی طرح ہوا۔ جیسے اس نے باہر قدم رکھا، وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مدہوش ہو چکا تھا، کیونکہ اس کا گورا بدن اس کو بری طرح اپنے جانب مائل کر رہا تھا، اور وہ بغیر دیر کیے اس کے قریب گیا، جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس کے لبوں سے سانسیں گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اسے بیڈ پر پٹک گیا۔ اس کا خوبصورت سفید گورا جسم دیکھ کر وہ پاگل ہونے لگا۔ آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا میری جان، اس پل کے لیے برسوں تڑپا ہوں میں، وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے بولا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ اس نے اس عرصے میں اپنے اندر کی آگ کو باہر آنے سے کیسے روکا تھا، لیکن آج وہ اپنی یہ آگ بجھانے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ صابری پر قابض ہوتا، شدتیں لٹاتا، وہ اس کے تاثرات دیکھ شرم سے پیچھے کو کھسکی، مگر کبیر پاشا نے اس کو دونوں ٹانگوں سے پکڑا، جھٹکے سے قریب کھینچا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس کی ڈوریاں کھولی تھی، کندھے سے نائٹی اس کے سینے تک آ گئی، اور اگلے ہی پل وہ اسے الٹا لٹا کر دانتوں سے اس کی کمر پر ڈوریاں کھولنے لگا، جس پر صابری کی سسکیاں بلند ہوئی تھی، اور پھر وہ اگلے ہی پل نائٹی کو اس کے جسم سے الگ کر چکا تھا۔ کبیر پاشا نے اگلے ہی پل اس کے اوپر چڑھتے ہوئے اپنے دہکتے لب اس کی شہرک پر رکھے۔ صابری نے اسے تنگ کرنے کے لیے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کبیر پاشا کے اندر کی ہوس جگا چکی تھی جو اس کے جسم کو حاصل کر کے ہی بجھنی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شرارت سے بھاگتی، کبیر پاشا نے ایک سلک کی پٹی اس کے دونوں ہاتھوں کو بیڈ کے ساتھ لگا کر باندھ دیا، اور مانی خیزی سے اسے دیکھتے دوبارہ اس کی گردن پہ لب رکھے، جہاں بجا چومنا شروع کیا۔ آج تمہارے ہر ایک انگ کو، ہر ایک رانائی کو شدت سے محسوس کروں گا میں، تاکہ میری شدتیں سہتے رات بھر تم اٹھ نہ پاؤ اور خود مجھ میں سمانا چاہو۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے دانتوں سے کھینچتے اس پر اپنا سحر طاری کرتے بولا۔ اس نے صابری کے سینے کو ہاتھوں سے مسلتے اس کے اوپر آ کر پہلے اس کے لبوں کو چوما، اپنی پیاس بجھائی۔ کبیر پاشا اب اس پر پورا قابض ہو چکا تھا اور صابری کے سینے پر شدتیں لٹاتا جانے لگا، ساتھ ساتھ کہنے لگا تھا، I love you so much صابری، تم کبیر پاشا کی ہو، تمہارا جسم، یہ خوبصورتی صرف میری ہے۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے کا رخ کرتے بولا۔ صابری کے جسم ایک کرنٹ سی دوڑ گئی۔ اس نے صابری کے پیٹ پر ہلکے سے کاٹنا شروع کیا، جو کانپتے ہوئے سسکیاں بہنے لگی۔ پلیز پلیز نہیں کبیر، پلیز ڈونٹ، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے التجا کرتی بولی۔ وہ اپنی آنکھیں کس کر بند کر لی۔ پوری رات کبیر پاشا صابری پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا اور غراتا رہا، اس سے جگہ جگہ سے سرخ کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے صابری کو پورا تسخیر کیا۔ صابری شرم کے پردے گھرا کر وہ اس سے صبح الگ ہوا۔ کئی گھنٹے وہ اس سے لذت حاصل کرتا رہا کہ صابری تھک ہار کر کب بے ہوش ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح ہوئی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ جیسے اس کی آنکھ کھلی، صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے کسمسا کر کروٹ لی تو اپنے ساتھ والی جگہ خالی پائی۔ خود پر نگاہ گئی تو شرم سے دوہری ہوئی، کیونکہ اس وقت اس نے کوئی بھی کپڑا نہیں پہن رکھا تھا، بلکہ صرف ایک چادر لے رکھی تھی، سفید سی اوپر۔ اس نے چادر سے سینہ ڈھکتے ہوئے اٹھ کر دیکھا تو سامنے بیٹھے صوفے پر اسے بیٹھے پایا۔ وہ اٹھ کر کبیر کے قریب گئی اور اسے گلے لگانا چاہا، جب وہ ہاتھ کا اشارہ کرتے اسے وہیں روک گیا تھا۔ میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لہجے میں صاف بے مہر و محسوس کر کے دنگ رہ گئی تھی۔
یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کبیر؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، کیونکہ اس کا لہجہ رات کے لہجے سے بالکل مختلف تھا۔ یہ وہ کبیر تو نہ تھا جس کو اس نے چاہا تھا۔ یہ احساس آری زبان کیسی تھی؟ وہ اسے ہلا رہی تھی۔ اپنے کپڑے پہنو اور اب تم یہاں سے جا سکتی ہو، کیونکہ جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا۔ میں تمہارا جسم چاہتا تھا اور اسے میں نے حاصل کر لیا، اس لیے تم یہاں سے اب جا سکتی ہو۔ تمہاری کوئی ضرورت نہیں مجھے، وہ طنزیہ بولا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کبیر؟ کیا تم پاگل ہو گئے؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو اور مجھے ڈرا رہے ہو؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو ہم نے نکاح کیا تھا، بیوی ہوں تمہاری۔ وہ ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے سسک رہی تھی، آنکھوں میں آنسو فوراً ہی چہرہ بھگونے لگے، مگر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اچھا، تو یہ نکاح کی وجہ سے بات کر رہی ہو تم؟ لو ابھی اس نکاح کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ اٹھتی اس کے سامنے آتا ہوا طلاق دینے کی تیاری کرتے بولا۔ جب وہ تڑپ کے نفی میں سر ہلانے لگی اور اس کے لب پر ہاتھ رکھے، پلیز نہیں کبیر، ایسا مت کرنا، میں جیتے جی مر جاؤں گی، میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی، کیا جواب دوں گی میں لوگوں کو اپنی پاک دامنی کا؟ وہ اس کے پاؤں میں گرتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ ایک ٹھوکر مارتا اسے پیچھے گرا چکا۔ میرے سامنے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے باپ کو بہت غرور تھا نا تم پر کہ ان کی بیٹی ان کا غرور نہیں توڑتی۔ میں نے انہی کا غرور پاش کیا۔ وہ ان کو کال کرتے ہوئے ان کے سامنے ذلت سے دوچار کرتا ہوا بولا۔ ہاں حامد صاحب، کیا کہا تھا آپ نے کہ آپ کی بیٹی مجھ جیسے شخص سے شادی نہیں کرے گی؟ تو اب دیکھ لیجئے، آپ کی بیٹی میرے ساتھ رات رنگین کر چکی۔ وہ ان کی طرف دیکھتا بولا، جبکہ اس نے خود کو پوری طرح چادر سے ڈھک رکھا تھا۔ وہ مرنے کے قریب تھی۔ اپنے باپ کو سامنے دیکھ وہ شرم سے زمین پر گر گئی۔ انہیں دیکھ کر وہ زندہ رہی ہی کہاں تھی، مر گئی تھی۔ جب وہ فون کاٹتے ہوئے بیڈ پر ڈھالتے ہوئے اس کے سامنے آتے ہوئے بولا، ہاں تو کیا تم کچھ بھلا سا نام لے رہی تھی؟ ہاں، نکاح کے بارے میں ہی تو بات کر رہی تھی نا، تو کان کھول کر سن لو ساوری صاحبہ، میں نے تمہیں طلاق دی، ہو گیا ختم۔ سب تم اب میری بیوی نہیں رہی، اب دفع ہو جاؤ، اپنی شکل گم کرو یہاں سے۔ اس نے جھٹکے سے اسے دور کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اس شخص کو تک رہی تھی جو پتھر دل سے بھی ظالم نکلا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ اس کا دل کیا تھپڑوں سے اس کا منہ توڑ دے۔ محبت کے پیار سے سجایا ہوا شیش محل ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس کا دل کیا وہ خود کو مار ڈالے، اپنی شکل نوچ ڈالے جس سے اس شخص نے محبت کی۔ اسے اصل محبت تھی ہی کہاں تھی؟ اس کو اصل محبت اس کے جسم سے تھی، اس کی خوبصورتی سے تھی، اس کی جوانی سے تھی۔ وہ اسے پانا چاہتا تھا اور اس نے اسے پا لیا تھا، اور تھا ہی کیا اس کے پاس جس پر اب وہ مغرور ہوتی؟ مگر وہ تو اسے محبت کرتا تھا نا۔ اس بات کی خام خیالی تھی ساوری کو، اسی لیے وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی تھی کہ اسے دوبارہ منا سکے۔ مگر اس لڑکی کو کون سمجھاتا کہ یہ صرف پاگل پن تھا؟ آپ ایسا کیسا کر سکتے ہیں بادشاہ؟ میں بیوی ہوں آپ کی، آپ مجھے طلاق کیسے دے سکتے ہیں؟ کہاں گئے وہ وعدے، وہ قسمیں جو آپ نے مجھے پانے کے لیے کیے تھے؟ وہ اس کا گریبان پکڑتے بلکتی ہوئی پوری شدت سے چلائی تھی کہ گلے میں خراشی آ گئی۔ اس کے گریبان پر رکھے گئے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے، جنہیں اگلے ہی پل کبیر پاشا جھٹک چکا تھا، اور وہ اوندے منہ نیچے گری، بالکل اپنی محبت کی طرح۔ تمہیں کیا لگا میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں ساوری؟ تمہیں کیا لگا ایسی لڑکی کو میں ہمیشہ کے لیے اپنے نکاح میں لوں گا؟ جو لڑکی ایسے ہی مان جائے، اسے والا عمر بھر کے لیے بیوی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پل بھر میں اس کی عزت کو 2 کوڑی کا کر گیا تھا۔ اب نکل جاؤ یہاں سے، یا ابھی اور بھی رسوا ہونا باقی ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھا گہرے گہرے کش لیتے ہوئے بولا تھا۔ سگاڑ کے وہ اپنا ٹوٹا وجود لیے بمشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے اس کے سامنے آئی اور اسے تھپڑ مارنا چاہا تھا، جس پر ایک بار پھر وہ اس کو تھپڑ مار کر نیچے گرا چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہہ نکلا۔ آج تمہارا دن تھا پاشا، کل میرا ہوگا۔ آج میں تمہارے قدموں میں پڑی ہوں، کل کو تم میرے قدموں میں ہوگے، اور میں تم پر ایک بھی درہم امیز نگاہ ڈالے بغیر تمہارے قریب سے گزر جاؤں گی۔
وہ چیختے ہوئے بولی جب وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اچھا ہے، دیکھو خواب دیکھنا بری بات تو نہیں ہے۔ وہ اس کے دیکھتے ہوئے طنزیہ ہنستے بولا جب وہ آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں کرب لیے دھاڑی، تم نے میرا دل توڑا ہے جس میں تمہاری محبت تھی، کل کو تمہارا دل ٹوٹے گا جس میں کسی اور کی محبت ہوگی، تم تڑپو گے، سسکو گے، مگر تمہیں چین نہیں آئے گا۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے آنچ دیتے لہجے میں بولی، اس کی آواز میں دل چیر دینے والا درد تھا۔ وہ فوراً سگار پھینکتے کھڑا ہوا اور اس کا منہ دبوچا تھا۔ بکواس بند کرو، مگر تمہیں چین کہیں نہیں آئے گا، نہ دولت میں نہ نشے میں۔ وہ مار کھانے کے باوجود بھی بولتے جا رہی تھی۔ میں نے کہا نہ چپ ہو جاؤ۔ وہ اس کے بال کھینچتے بولا کہ وہ خود ازیستی سے ہنس پڑی تھی، مگر لب اب تک ہل رہے تھے۔ تم در در اپنی محبت کی بھیک مانگو گے اور لوگ تمہارے کشکول کو خالی لوٹا دیں گے، تب تمہیں میں یاد آؤں گی، میری بد دعا یاد آئے گی، تب تم سسکنا، تم تڑپنا، اور میں ایسے ہی ظالم اور پتھر دل بنے کہے لگاؤں گی۔ وہ اتنی زور سے ہنستے بولی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زاروں کی تار جب اس کی بکواس بند کرنے کے لیے اس نے اپنے لوگوں کو اشارہ کیا تھا جو اسے باہر سڑک کنارے پھینک گئے۔ کہاں جاؤں خدایا، کہاں جاؤں گی میں؟ وہ سسکتے ہوئے چلائی۔ اسے کچھ اور سمجھ نہ آیا اور آخری حل یہی لگا کہ اسے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اس کا باپ تو اسے مرتے دم تک معاف نہیں کرتا۔ اسی ذہنی کیفیت نے اس نے اوپر سے سمندر میں چھلانگ لگا دی، مگر وہ یہ نہیں جان پائی کہ اس کے پیچھے ایک اور شخص نے بھی چھلانگ لگائی ہے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک ہاسپٹل میں پایا۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں میں آنسو۔ یہ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا کہ وہ زندہ کیسے تھی، اسے کس نے بچایا تھا۔ وہ بری طرح خود کو نوچنے لگی جب ایک شخص نے تیزی سے آگے بڑھتے ہاتھوں سے تھاما۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ مس؟ پاگل ہو گئی ہیں؟ یہ کرنے کی ہمت آپ نے کی بھی کیسے؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ شخص اسے گھور رہا تھا، جبکہ وہ بین کرتے ہوئے چلائی تھی، میرے پاس جینے کے لیے کچھ نہیں بچا، میں نے اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں سے تار تار کر دیا، اپنے ماں باپ کو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، پھر میں کیسے زندہ رہ سکتی ہوں؟ مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی جب سامنے موجود شخص نے اسے مکمل طور پر قابو کیا۔ ہر ایک گناہ کی سزا مرنا نہیں ہوتا۔ آپ یہ کر کے اپنی آخرت بھی خراب کر رہی ہیں۔ اگر واقعی آپ اپنے گناہ پر نادم ہیں تو اس کی توبہ کریے۔ وہ شخص اسے سمجھاتے ہوئے بولا اور کافی دیر سمجھانے کے بعد وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی، ورنہ وہ تو اپنی جان لینے کے در پر اور خود کو نوچنا چاہتی تھی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دنیا کا نمبر 1 بزنس مین آہان ملک تھا، جس کے چرچے بیرون ملک تک تھے۔ ہر کوئی اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے مرتا تھا۔ ایسے میں آہان ملک تھا جس نے کبھی کسی اور پر توجہ نہیں دی، کسی عورت کو محبت کی نگاہ سے نہ دیکھا، مگر یہ پہلی عورت تھی جس کی جانب وہ مائل ہوا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی عزت گنوا چکی ہے۔ اب اس کے منہ سے اعتراف سن کر اسے دل میں نہ جانے کیوں درد اٹھا تھا۔ وہ اس لڑکی کا ساتھ دینا چاہتا تھا اور اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ اس لڑکی کی جان یوں رائے گا نہیں جانے دے گا، بلکہ اس لڑکی کا بدلہ خود لے گا۔ سب سے پہلے اسے اس لڑکی کو مضبوط کرنا ہوگا۔ وہ یہ سوچ چکا تھا۔ کیا آپ اپنے گھر جانا چاہتی ہیں؟ آہان ملک نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وہ خوف سے روتے ہوئے تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں پلیز، مجھے میرے گھر مت بھیجنا، میرے گھر والے بھی مجھے مار دیں گے، میں ان کی نظروں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی۔ وہ دھاڑے مار کر روتی بولی، جب وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوگا، میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا جب وہ خوف سے اسے دیکھنے لگی، یعنی اس کو اس پر بھی یقین نہ تھا۔ میری بات کا یقین کریں، میرے ساتھ میری ایک بہن رہتی ہے، میں آپ کو کبھی غلط نگاہ سے نہیں دیکھوں گا۔ وہ اس کو یقین دلاتے بول رہا تھا، جس کی بات پر اس نے اب بھی یقین نہ کیا۔ مجبوراً اسے اپنی بہن رائمہ کو بلانا پڑا، جو وہاں آتے اس کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کی حالت دن بدن دیکھتے وہ کڑتا تھا۔ اندر ہی اندر ان دونوں بہن بھائیوں نے بہت محنت کی اس پر، اسے ڈپریشن سے باہر نکالنے کی۔ وہ اپنے گھر معافی مانگنے بھی گئی تھی، مگر کسی نے بھی اسے قبول نہ کیا۔
ان کے لیے وہ مر چکی تھی۔ اب یہ وقت آ گیا تھا یہاں تک کہ اب وہ ٹوٹی ہوئی عورت نہیں بلکہ ایک مضبوط ہو گئی تھی۔ ٹھوکر کھا کھا کر باہر جانے لگی۔ وہ جو باہر جانے سے ڈرتی تھی کہ کوئی اسے پہچان نہ لے، مگر اب وہ ان کی سنگت میں بھی باہر جاتی، ریسٹورنٹس میں کھانا بھی کھاتی، اور اس نے اپنی پڑھائی بھی مکمل کی، اور صرف یہی نہیں، آہان ملک کے ساتھ ہر بزنس ڈیل اٹینڈ کرتی۔ اس کا تجربہ آسمانوں کو چھونے لگا، یہاں تک کہ آہان ملک نے اس کو اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے کمپنی کھول کے دی، جو اس نے 3 سال کے اندر اندر آسمان کی اونچائیوں تک پہنچا دی۔ جہاں اب پہلے نمبر پر آہان ملک کی کمپنی تھی، وہیں دوسرے نمبر پر صابری خانزادہ کی کمپنی، جس سے ہر کوئی ملنے کو ترستا تھا، مگر اس نے اپنے چہرہ کبھی رویل نہیں کیا۔ آج بھی وہ لان میں بیٹھی ہوئی تھی جب آہان ملک اس کے سامنے آتا ہوا بیٹھا اور چٹکی بجائی۔ کہاں کھوئی ہیں میڈم؟ وہ شریر لہجے میں بولا، جبکہ وہ اس کی بات سن کر چونک اٹھی تھی۔ جب بھی تنہا ہوتی ہوں تم مجھے دیکھ نہیں نہ پاتے، یوں آ کر میرے پاس بیٹھ جاتے ہو۔ یقین جانو خود کو مارنے کی کوشش نہیں کروں گی اب میں، وہ بھی شرارت سے بولی تھی، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ یقین مانو اگر تم نے ایسی کوشش کی تو میں بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا، وہ اس سے پس پردہ یقین دلاتے ہوئے بولا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اس کی تب مدد کی جب وہ مرنے کی دہلیز پر پہنچ گئی۔ وہ اسے موت کے منہ سے کھینچ لایا اور بدلے میں اسے کچھ نہیں مانگا، جبکہ وہ اسے ہمیشہ دھتکارتی ہی آئی تھی۔ وہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائی، مگر آہان ملک نے اف تک نہیں کی۔ اس کی مردوں سے نفرت جانتے ہوئے بھی اس کو اس مقام تک پہنچایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی اب دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا، ایک مضبوط سہارا بنے۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کبھی اسے قبول نہیں کرے گی، کیونکہ مرد ذات سے اس کا بھروسہ اٹھ چکا تھا۔ تو اگلی ڈیل کس سے کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتا بولا تھا، جب وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ڈیل نہیں کرنی بلکہ کمپنی کو برباد کرنا ہے۔ اوہ، تو مطلب میڈم بدلہ لینے کا سوچ چکی ہیں؟ وہ اس کو زرق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں بھڑک رہی تھی۔ کیوں نہیں؟ جب اس شخص نے میری زندگی برباد کر دی تو میں اسے چین سے جینے کیسے دے سکتی ہوں؟ میں اسے ایک ایک پائی کے لیے ترسا دوں گی۔ اسے دولت کا غرور تھا، میں وہی غرور پاش پاش کروں گی۔ وہ آنکھوں میں عزم لیے بولی، لہجے سے زہر ٹپک رہا تھا۔ یقیناً وہ کبیر پاشا کا بہت برا حال کرنے والی تھی۔ اگلے 1 ہفتے کے اندر اندر اس نے کبیر پاشا کی کمپنی کی ساری ڈیلز کینسل کروا دی، اور ایسی کینسل کروائی کہ انہیں کروڑوں کا نقصان ہوا اور ان کی کمپنی بند ہونے کے در پر آ گئی۔ ہر طرف سر پاؤں پٹخ رہے تھے، مگر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ کمپنی آہان ملک اور صابری خانزادہ کی بیڈ لکس میں آ چکی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر کس کمپنی نے اسے برباد کیا۔ وہ اس کی اونر سے ملنا چاہتا تھا، تبھی وہ اس کے آفس کے ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انتظار کرتے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر اس اونر نے تو جیسے اسے انتظار کروانے کی قسم کھا لی تھی۔ انتظار کر کر کے کبیر پاشا کا برا حال ہو چکا تھا، اور وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ آخر کس میں اتنی جرأت تھی جو اسے انتظار کروائے؟ مگر جیسے ہی وہ جانے لگا تو وہ شاہانہ چال چلتی آفس کے اندر داخل ہوئی تھی، اپنے 2 باڈی گارڈز کے ساتھ جو اس کے اطراف میں کھڑے ہو چکے تھے۔ اس وقت اس نے بزنس وومن کا پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، بال سٹائل سے تراش کر کندھے پر ڈالے گئے، آنکھوں پر سن گلاسز لگی ہوئی تھی جو اس نے آتے ہی اتار کر سائڈ پر رکھی۔ اب بولیے، کیا بات کرنی ہے آپ کو ہم سے؟ وہ سامنے اس کی آنکھوں میں اپنی قہر بری آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی، جبکہ کبیر پاشا تو ایسے تھا جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہیں تھی۔ 4 سال بعد اس لڑکی کو دیکھا تھا، اور وہ اس حد تک بدل گئی کہ اوپر سے نیچے تک اس کو کوئی بھی چیز ایسی نہ تھی جس سے وہ پہلے والی ساوری لگ رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو کیا وہ اس لڑکی سے بری طرح ہارا تھا؟ ہاں، ہار تو پہلے ہی گیا تھا جب سے اس لڑکی سے عشق ہوا تھا۔ اس کی بد دعا لگ گئی تھی، اسے ہر لڑکی میں اس کا چہرہ دکھنے لگا تھا۔ اسے وہ ہر کسی سے عاجز آ گیا۔ وہ ہر وقت بھٹکتا رہتا سڑکوں پہ کہ کہیں وہ نظر آ جائے، جبکہ اس کے ساتھیوں نے یہ بات واضح کی تھی کہ وہ اسی دن سمندر میں چھلانگ لگا گئی تھی۔
اگر اس کے باپ اور بھائی اس برے وقت سنبھالتے، گھر نہ لاتے، تو وہ واقعی اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا۔ انہوں نے اس کا سارا فوکس بزنس کی طرف کروایا کہ وہ اس میں دلچسپی لینے لگا۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر شوق لگا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ جب وہ جھٹکتے کھڑا ہوتا اس کے قریب آیا، ساوری تم زندہ ہو؟ میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا میری ساوری۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ششت بھری نگاہوں سے اس کے قریب آتے دیوانے سے لہجے میں بولا تھا، جبکہ اسے لگا کہ وہ خودکشی کر چکی ہے، مگر اس کو سامنے زندہ دیکھ وہ بے یقین ہی تو رہ گیا تھا۔ لیکن اگلے ہی پل اپنی شکست کا احساس شدت سے ہوا، چہرہ اہانت سے سرخ ہو چکا۔ ہاں کیوں؟ میں زندہ نہیں ہو سکتی؟ مارنے میں تو تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر کیا ہے نا، تم سے زیادہ ڈھیٹ واقعی ہوں میں۔ تمہیں مارے بغیر کیسے مر سکتی ہوں؟ اب بولو کیسا لگ رہا ہے کبیر پاشا؟ جہاں کل تک میں تھی، آج وہاں تم ہو۔ تمہارے پاس نہ دولت ہے نہ تمہارا غرور۔ تمہارا غرور میں اپنی جوتی کے نیچے مسخ کر چکی ہوں۔ اب بتاؤ کیا کر لو گے؟ کیا اکھاڑ لو گے میرا؟ وہ کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے جھولتے ہوئے بولے، جس پر وہ دانت پینچتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں ہے، تم اب بھی میری ہو، میں نہیں ہارا، تمہیں پا لوں گا، جیت جاؤں گا۔ وہ آگے بڑھا تھا جب اس کے اطراف میں کھڑے باڈی گارڈز نے اس کو زبردستی تھامتے ہوئے اس کے گھٹنوں پر جھکا دیا، اور وہ ایک شان سے چلتی اس کے آگے آئی، اپنے ناخنوں سے اس کی تھوڑی کو دبوچتے ہوئے اوپر اپنے سامنے کیا اور رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ ایک نہیں، ایسے کئی تھپڑ تھے جس سے وہ اس کا منہ لال کر چکی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے اپنا منہ لال کروا کر؟ وہ بھی اس عورت سے جسے تم نے مارنا چاہا تھا؟ بولو، مزہ آ رہا ہے؟ بولو، بہت اچھا لگ رہا ہوگا، دل کو تسکین مل رہی ہوگی، کیونکہ میرے تو دل کو بہت ہی مزہ آ رہا ہے، سکون مل رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں اسی لمحے کے لیے تو زندہ تھی اور تم سے بدلہ لے سکوں۔ وہ اس کے منہ پر تھوکتی ہوئی بولی، جو وہ پاگل ہونے لگا تھا، مگر وہ اس کی ٹانگ پر زور سے اپنی ہیل مارتی اس کی چیخیں نکالنے کا باعث بنی، اور ایک چٹکی بجاتے اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا جو اسے بری طرح مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیا تھا۔ بھگتو پاشا، ایک لڑکی کی عزت سے کھیلنے کی سزا بھگتو، یہ تو بہت کم ہے تمہارے لیے، عمر بھر کی سزا ہونی چاہیے۔ پلیز سافری معاف، شٹ اپ۔ ارے تم لوگوں نے بس بھی کر دیا، سب سے مین پوائنٹ تو رہ ہی گیا، اسے ایسی جگہ سے برباد کرو جہاں سے اس کی نسلیں ختم ہو جائیں۔ وہ آنکھوں میں زہر لیے بولی، جس پر وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ پلیز پلیز ایسا مت کرنا میرے ساتھ، پلیز ایسا مت کرنا۔ وہ گڑ گڑانے لگا، مگر ساوری سن ہی کہا رہی تھی۔ اس نے بھی سالوں پہلے ایسے ہی پکارا تھا، مگر کبیر پاشا نے اس پر ذرا بھی رحم نہ کیا۔ مگر آج تقدیر بھی ساوری کے ساتھ تھی۔ اس کے کہنے پر ان لوگوں نے اس کے مین پوائنٹ کو مسخ کر کے رکھ دیا کہ اس کی آنے والی نسلیں برباد ہو چکی تھی۔ اب وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ وہ چیخ رہا تھا، دھاڑ رہا تھا، اور ساوری کے ایک اشارہ کرنے پر اسے باہر پھینکوایا جا چکا تھا۔ وہ اپنا بدلہ لے چکی تھی۔ آج وہ سچ میں وہ پا چکی تھی جو اسے چاہیے تھا۔ بزنس وومن کا ایوارڈ ملتے آج اس کی خوشی سے آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ جب آڈینس کی طرف منہ کرتے ہوئے اس نے سب کو کہا، یہاں تک پہنچنا میرے لیے کبھی آسان نہیں رہا۔ میں نے بہت سی غلطیاں کی اور شاید گناہ بھی، لیکن اپنی ہی غلطیوں اور گناہوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں نے بہت سے ایسے چہرے دیکھے جنہیں دیکھ کر لوگ مرنے کی چاہت کرتے، اور شاید میں بھی مر جاتی اگر میرا محسن میرے ساتھ نہ ہوتا۔ اس نے سب میں سے دیکھتے ہوئے آہان ملک کی طرف اشارہ کیا، اور آج میں سب کے سامنے اس شخص کو پرپوز کرنا چاہتی ہوں جس نے محبت کا ایک بھی لفظ کہے بغیر میرے ساتھ سائے کی طرح وہ رہا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، لیکن لبوں پر مسکراہٹ چھلک رہی تھی۔ آہان ملک۔ ششد سا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا جب وہ سب بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی تھی، اور اس کے آگے آ کر گھٹنوں پر بیٹھتے اسے ڈائمنڈ کی رنگ نکالتے پرپوز کیا، جس پر وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا اور خود بھی اس کے قدموں میں جھکا۔ وہ اسے گلے سے لگا چکا تھا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ تم میری قسمت کا ہیرا بنے، ورنہ میں کیا کرتا۔ اس زندگی میں خدا کا انمول ترین تحفہ ہو تم میرے لیے۔
اگر تم میرے نصیب میں نہ ہوتی تو یقین کرو میں کبھی کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہ دے پاتا۔ وہ اس کو سینے سے لگائے ہوئے بولا جب چاروں اطراف میں تالیوں کا شور گونج اٹھا۔ جب اس کو کرسی پر بٹھاتے ہوئے وہ خود اس کے قدموں میں جھکا اور اپنی جیب سے ڈائمنڈ کی رنگ نکالتے اس کے ہاتھوں کی زینت بنائی۔ یہ سب وہ حیرت زدہ ہی تو رہ گئی کہ بھلا اس کے پاس ڈائمنڈ کی رنگ کیسے آئی۔ جب سے تم سے محبت کی ہے یہ اپنے ساتھ لے کر گھومتا، کیونکہ جانتا تھا ایک نہ ایک دن خدا مجھ پر مہربان ہو جائے گا، اور آج وہ خوش قسمت دن ہے۔ وہ شریر لہجے میں بولا تو وہ کھل کھلا کر ہنس دی، جبکہ اس کی ہنسی کو برقرار رکھنے کی دعا اس نے دل سے کی تھی۔ احان ملک، جس نے اپنے طور پر ساوری کے والدین کو منا لیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ کیسی کیسی مشکلات ان کی بیٹی نے جھیلی ہیں، وہ معصوم اس کبیر پاشا کی باتوں میں آ چکی تھی۔ بڑوں کا کام تو معاف کرنا ہوتا ہے۔ ساوری کی خوشی تو تب دیکھنے والی تھی جب سٹیج پر اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کی ماں نے آ کر اسے گلے سے لگایا۔ ساوری نے نم آنکھوں کے ساتھ احان ملک کی طرف دیکھا تو وہ اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ رہا تھا۔ ساوری، اس خوشی کے موقع پر تمہارے لیے اس سے بڑا تحفہ میں کوئی اور دے ہی نہیں سکتا تھا۔ ساوری اپنے باپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ جب اس کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے کہا، گزرا ہوا کل یاد کر کے ہم ہمارے آنے والے کل کو خراب نہیں کریں گے، جو بیت گیا بھول جاؤ اسے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔